بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال پوچھوایا تو فرماتے ہیں میں ایک ایسا بندہ تھا جسے مزی کی بیماری لاحق تھی، کثرت سے مزی آتی تھی، تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے التماس کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں صرف وضو واجب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ نواقض وضو کا بیان ہو رہا ہے اور اسی ضمن میں اس حدیث مبارکہ سے جو بنیادی مسئلہ سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کے سوا غسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا یا ختم نہیں ہوتا، اور مزی کا نکلنا وہ نواقض غسل میں سے نہیں ہے۔ مزی، منی اور ودی یہ تین مختلف چیزیں ہیں جو انسان کے شرمگاہ سے نکلتی ہیں اور ان سب کے علیحدہ علیحدہ حکم ہیں۔ منی وہ قطرات ہیں یا پانی ہے جو شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلتا ہے اور اس انداز میں اس کے نکلنے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، خواہ وہ جماع کی صورت ازدواجی تعلق قائم کرنے کی صورت ہو یا احتلام کی صورت ہو، یا اگر کسی شخص نے خود لذتی کا شکار ہو کر اس کو خود سے نکال دیا ہے، بہرحال ان تینوں کیفیات میں منی کی اخراج کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو منی کا اخراج وہ نواقض غسل میں سے ہے اور اس کے نتیجے میں فرض جو غسل ہے اس طریقے سے غسل کرنا ضروری ہے۔ مزی اور منی میں فرق ہے۔ مزی کہتے ہیں ایسے لیس دار پانی کو جس کا رنگ منی جیسا نہیں بلکہ بے رنگ ہوتی ہے اور وہ شہوت کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، لیکن جس طرح منی کود کر اچھل کر نکلتی ہے اس طرح نہیں نکلتی، بلکہ قطرات کی صورت میں وہ باہر آتی ہے۔ اس کے نکلنے پر اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ ودی کہتے ہیں پیشاب کرتے ہوئے، یورین پاس کرتے ہوئے اس کے دوران ہی منی کے جیسا کوئی قطرہ باہر نکل آئے، اس کی رنگت اور اس کی ماہیت منی کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح شہوت کے ساتھ کود کر باہر نہیں آئی ہوتی، بلکہ یورین پاس کرنے کے دوران اس میں ایک کلاٹ سا جو ہے وہ منی کے جیسا نکل آتا ہے۔ یہ بھی غسل واجب نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بھی چونکہ ویسے ہی بندہ یورین پاس کر رہا ہوتا ہے تو وضو ہی واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ مسئلہ مجھے پوچھ دیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر بھی ہیں، تو اس نسبت سے
ایک حیا کا تعلق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیا کو مقدم رکھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ یہ معاملہ حضرت مقداد کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بعض امور میں جہاں انسان کا تعلق کسی عالم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی اور تعلق کی وجہ سے حیا کا ہو، تو ایسے میں کسی اور بندے کو اپنا سوال پوچھنے کے لیے مکلف ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد سے کیوں کہا، کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے آپس میں باری طے کی ہوئی تھی، اور یہ بات بھی صحابہ کرام کے درمیان علم کی جو دوستی ہے اور علم کے حصول کی جو ان کے اندر لگن تھی اس کو ظاہر کرتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ظاہر بات ہے کام کاج کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، دنیاوی امور کے لیے بھی وقت نکالتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی بنیاد پر جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ بھی مل جائیں۔ تو پھر بعض صحابہ نے آپس میں ایک معاہدہ کر رکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک دن میں جاؤں گا اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں گا اور سنوں گا وہ آ کر آپ کو بتلاؤں گا آپ کام کاج کے لینے کے لیے، اور دوسرے دن میں کام کاج کے لیے جاؤں گا اور آپ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے اور جو کچھ سیکھیں وہ مجھے بتائیں۔ تو اس طرح صحابہ آپس میں باریاں لگا لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، اور جو کچھ بیان ہوتا وہ دوسرا ایک ساتھی دوسرے کو سکھاتا۔ تو یہ علم کی مجلسوں کے ساتھ ایک لگن اور لگاؤ کا تعلق کہ کوشش کرنا کہ خیر کی کوئی بات ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور اگر کوئی مجبوری ہے کہیں نہیں پہنچ سکتے تو اس کو حاصل کرنے کا کوئی آلٹرنیٹ ذریعہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ اور فی زمانہ تو بڑا آسان ہو گیا کہ ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ اس کو سن سکتا ہے، مطابقت کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس طرح سے یہ ترتیب لگاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اور صحابی کے ساتھ اس طرح کی ترتیب جوڑ رکھی تھی۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ ترتیب لگا رکھی تھی، اسی لیے حضرت علی نے حضرت مقداد سے فرمایا کہ آپ میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دیں۔ ایک اور بات جس کی طرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ایک سکہ بندے سے بھی دین کی بات پتہ چل جائے تو یہ خبر واحد بھی حجت ہوتی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ دین کے مسائل میں خبر واحد حجت نہیں بلکہ ایک سے زائد لوگوں کا ہی بیان درست ہوگا، یہ موقف درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت مقداد نے تنہا اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھی، حضرت علی کو بتائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حجت سمجھا اور اس کو آگے بیان بھی کرتے تھے امت کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد بستیوں کی طرف صحابہ کرام کو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے جب بھیجتے تھے تو ایک ہی بندے کو بھیجتے تھے، اور وہ بندہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہاں کے لوگوں کو سکھاتا تھا، وہ خبر واحد ہی ہوتی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ خبر واحد حجت نہیں، یہ در حقیقت دین کے بہت سارے احکامات سے فرار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ خبر واحد حجت ہے جبکہ اس کے بیان کرنے والے لوگ ثقہ ہوں، اور محدثین کرام نے اس کے لیے بڑے اصول اور ضوابط الحمدللہ وضع کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دین کی ایک صاف ستھری اور نتھری شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔